امام احمد رضا کو دیکھیے لوگوں نے بدنام کرنا شروع کیا. کسی نے کہا کہ جناب انہوں نے بدعات ایجاد کی. اس کی وجہ کیا تھی کہ امام احمد رضا نے وقت اور حالات کا شکار نہیں ہوئے. اگر کوئی مجھے کہے کہ ان کا قصور تھا, میں نے کہا کہ تم لفظ قصور کہہ رہے ہو نا, تو امام احمد رضا کا قصور بظاہر لفظ کہہ رہا ہوں, وہ یہ تھا کہ آپ کی نیت یہ تھی کہ کچھ بھی ہو جائے, امت کا جو دھارا آ رہا ہے نا, امت کا جو تسلسل آ رہا ہے, میں نے ان نقوش کو مٹنے نہیں دینا ہے, اپنی زندگی میں اس کو باقی رکھنا ہے. آپ دیکھیے اس کو اگر آپ قصور کہیں گے تو عظمت کس کو کہیں گے, وفاداری کس کو کہیں گے؟ امام احمد رضا کے جو مخالف تھے انہوں نے 14 صدی کے سواد اعظم کے دھارے سے خود کو کاٹ کر اپنی ایک نئی راہ اختیار کی, اور ابن الوقت اور حالات کے اعتبار سے مصلحتوں کا شکار وہ ہوئے. امام احمد رضا وہ تھے کہ سارے طنز اور طعنے اور تشنیع اور گالیوں کے تیر انہوں نے برداشت کیے, لیکن ان کی زندگی وہ عظیم استقامت والی زندگی تھی. آپ نے فرمایا میں تو مر سکتا ہوں, میں تو بدنام ہو سکتا ہوں, لیکن میری زندگی کا معیار یہ کہ جو 14 صدی سے جو فکر, جو نظریہ اہل سنت کا چلا آ رہا ہے وہ داغدار ہو جائے, یا وہ لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو جائے, یا اس کے پاکیزہ نقوش مندمل ہو جائے, یہ احمد رضا کو گوارا نہیں. کیا کہنے جا صاحب, اعلیٰ حضرت کی 1000 کے قریب تصانیفات ہیں. آپ اس کو دیکھیے, پڑھتے ہیں آپ امام احمد رضا کو ہیں جو 1272 میں پیدا ہوئے اور 1340 میں انتقال کر گئے. آپ ان کو پڑھتے ہیں, پڑھ ان کو رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کے اندر ایک ایسی عشق اور ایسی ایک اعتماد کی روح آ جاتی ہے جیسے آپ وہاں سے اٹھ کر غوث اعظم کے دربار میں پہنچ رہے ہیں, غریب نواز کے دربار میں پہنچ رہے ہیں, تابعین کے دربار میں پہنچ رہے ہیں, تبع تابعین کے دربار میں سے تبع تابعین سے تابعی کے دربار میں, صحابہ یہاں تک کہ حضور کے دربار تک پہنچ رہے ہیں. یعنی وہ اعتماد, وہ دلائل کا اعتماد آپ کو بتاتا ہے کہ تم کٹی پتنگ نہیں ہو, پیدا ابھی ہوئے ہو, لیکن جس زنجیر سے جڑے ہونا اس کی آخری کڑی جناب رسول اللہ کے ساتھ. کیا کہنے, یہ امام احمد رضا کی تحقیقات کا اعتماد ہے. اور یہ بات وہ ہے کہ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے. حافظ صاحب جو ان کی کتابوں کو پڑھتا ہے وہ اس اعتماد کی خوشبو کو پاتا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا اس عصر, اس زمانے, اس قرن, اس صدی میں ہوتا ہے, لیکن جب اس کی توجہ آپ کی تصنیف پر ہوتی ہے تو وہ خود کو اس زمانے میں پا رہا ہوتا ہے جس کو قرن حسنہ کہا گیا ہے, قرن اولا کہا گیا اور شان والا زمانہ کہا گیا. یہ امام محمد رضا فاضل بریلوی. اسی طرح حضرات اہل بیت کی عظمت و شان کے حوالے سے, صحابہ کی عزت ہو, اسی طرح اہل سنت کو منتشر کرنے کے, امت کو منتشر کرنے کے لیے انکار تقلید کا فتنہ کھڑا ہوا. امام احمد رضا کی تحقیقات کس کس محاذ پر کام نہیں کی. آپ نے ثبوت تقلید پر, تاکہ امت جمی رہے ایک مرکز پر, ایک اعتماد پر جمی رہے, اس شخصیت پر, ان ہستیوں پر جمی رہے کہ جو ہستیاں ان کو اٹھا کر دربار صحابہ اور رسول اللہ تک لے جائے. تو ایک فرقہ ایسا بھی کھڑا ہوا جس نے انکار تقلید کا فتنہ اٹھایا اور اس کے ذریعے اکابر کے اعتماد کو خراب کیا اور کہا کہ جناب سب ایسے جیسے ہم آپ ہیں, سب ایسے ہیں. وہ اعتماد خراب ہونا یا اعتماد کا اگر بگڑ جانا ہوتا تو پھر موجودہ دور کے اندر مسلمانوں کا ایمان یا شریعت کے کسی حکم پر مستقیم اور راسخ ہو کر رہنا یہ بہت مشکل تھا. تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے صراط الذین انعمت علیہم, جو خدا اعتماد دیتا ہے کہ تم نے آنا ہے رسول تک, تم نے آنا ہے دین تک, تم نے آنا ہے ہم تک, تو چلو ان کے راستے پر جن پر ہم نے انعام کیا ہے. ان انعام یافتہ لوگوں کے نام کو مٹنے نہیں دیا امام احمد رضا نے, ان کے پاکیزہ نقوش کو مندمل نہیں ہونے دیا. کسی نے کہا امام احمد رضا نے کیا کام کیا مولانا صاحب؟ میں نے کہا کبھی تم نے کسی سے وفاداری کی ہونا, پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ امام احمد رضا نے کام کیا کیا. اس لیے کہ غدار ان کو نہیں پہچان سکتا اور وفادار انہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا, کیونکہ امام احمد رضا کی پوری زندگی اللہ, رسول اور امت کے اجماع اور اکابر اولیاء, صالحین, صالحات اور ائمہ مجتہدین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ گزری. وہ آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے